بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے کے مشاہدات۔ میں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا وظیفہ کیا۔ پہلے دن جب کیا تو درد بہت زیادہ تھا اور میں روتے روتے سو گئی۔ تو چونکہ ان کے پیر میں بہت تکلیف تھی، بہت درد تھا، تو یہ وظیفہ کر کر اور روتے ہوئے سو گئیں۔ تو کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں اور اندر روزہ مبارک میں سر رکھ کر رو رہی ہوں، اور بہت روئی۔ وہاں بہت سی عورتیں تھیں لیکن سر رکھ کر صرف میں ہی رو رہی تھی۔ بہت روئی۔ صبح جب اٹھی تو میری ٹانگ کا جو مسئلہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے جب میرے ٹیسٹ چیک کیے تو کہتے ہیں کہ آپ کو جو مسئلہ تھا وہ ہے ہی نہیں۔ خیر میں نے انہیں بولا کہ مجھے جو مسئلہ تھا آپ کا ہی بتایا ہوا تھا، پہلے کی الٹرا ساؤنڈ دیکھ لیں۔ انہوں نے میرے تمام پچھلے ٹیسٹ چیک کیے اور پھر مجھے بتایا، مجھے مبارکباد دی کہ آپ کو جو بھی پرابلم تھی آپ کے پیر میں اب وہ نہیں ہے الحمدللہ، اور یہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے کی برکت سے ہوا۔ یعنی انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا رات میں، اور صبح الحمدللہ اس عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے بالکل صحت یاب تھیں۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں دوسرے دن میرے گروپ کے ممبرز عمرہ کے لیے گئے۔ 3 مختلف ممبرز تھے جنہوں نے میرا نام غلاف کعبہ پر لکھا، اور سعادات فیملی تھی اور ان کی طرف سے مجھے گفٹس ملے۔ جو گفٹس تھے اس کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف تھا، جنت البقیع کی مٹی مبارک تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار شریف کا پتھر تھا، گنبد خضرا کے رنگ والا کپڑا تھا۔ الحمدللہ یہ گفٹس مجھے ملے، اور یہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، یہ تمام تبرکات میرے پاس ہیں۔ میں روزانہ انہیں دیکھتی ہوں اور دیکھتے ہوئے روتی ہوں، زیارت کرتی ہوں اور درود پاک پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ دوسرا خواب مجھے کچھ دنوں کے بعد آیا، جب میں ایک رات نعت سنتے سنتے سو گئی، اور میں نعت سن رہی تھی کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہتی ہیں کہ میں یہ نعت سن رہی تھی اور مجھے اتنا رونا آیا کہ پتہ نہیں میری حاضری کب ہوگی، میں کب وہاں جاؤں گی، اور میں یہ نعت سنتے سنتے کب سوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتی ہیں پھر میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں اور میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا ہے، اور فرمایا کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتی ہو، اللہ پاک آپ کی سب مشکلیں حل فرمائیں گے۔ بس اتنی ہی دیر میں امی نے مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں بشارت دی کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ میرا تیسرا خواب تقریباً 10 دن پہلے کا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد میں نے یہ وظیفہ کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد میں سو گئی۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 1 بجے، خواب میں ان کے 1 بجے دوپہر کا وقت ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ کون تھے، یاد نہیں۔ کہتے ہیں چلے بس تیاری کر لیں، 3 بجے تمہاری فلائٹ ہے، اور میری ان سے کچھ باتیں وغیرہ ہوئیں، اور کہتے ہیں کہ پھر میں خانہ کعبہ پہنچ گئی اور میں وہاں طواف کر رہی ہوں، اور مجھے اچانک سے آواز آتی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ جاؤ، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے آپ کو ٹچ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں کہ کس سے کہا جا رہا ہے، اور میں تو اتنی گنہگار ہوں، مجھ سے تو نہیں کہا جا رہا ہوگا، اور میں خانہ کعبہ کی دیوار سے کیسے اپنا آپ لگاؤں، میں تو بہت گنہگار ہوں۔ کہتی ہیں کہ یہی آواز دوسری بار بھی آتی ہے، اور پھر تیسری بار بھی آواز آتی ہے کہ آپ کو ہی بولا جا رہا ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ جاؤ، تو بس جلدی کرو۔ پھر میں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ خود کو لگا کر بہت روئی، اور بہت دیر تک میں روتی رہی۔ دیوار پر میں نے کچھ نام بھی لکھے، اپنے گروپ کے نام بھی لکھے، اور کچھ چیزیں مجھے بھول بھی گئیں۔ خیر کہتی ہیں کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب ہوا، اور وہاں سے اتنی اچھی خوشبو آئی جیسے کہ جنت کی خوشبو ہو، اور میں نے ایسی خوشبو پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ اتنی منفرد، اتنی پیاری خوشبو تھی کہ بتایا نہیں جا سکتا، اور یہ خوشبو میں اکثر محسوس کرتی ہوں جب نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ کس طرح میں خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کر اور حجر اسود کو بوسہ دے رہی تھی، اور بس میری آنکھیں بند ہو جاتی اور مجھے وہ خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا، بڑا نوازا اس وظیفے کی برکت سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ اتنا مبارک وظیفہ، اتنا پیارا عمل ہے، اور سب سے بڑی بات مختصر عمل ہے، کہ ہم آج کے اس مصروف دور میں یہی چاہتے ہیں کہ عمل پر تاثیر بھی ہو، مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو۔ تو اتنا پیارا وظیفہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اتنا پیارا اور مبارک وظیفہ ہے جو کہ احمد منظور بھائی کی طرف سے ہم سب کو تحفتاً ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احمد منظور بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کی،
اور بہت فضیلت اور برکت عطا فرمائے، اور سب کی حاجات پوری فرما دے اس عمل کے صدقے سے۔ تو اپنی حاجات کے لیے کیجیے اسے۔ اگر کوئی حاجات نہیں بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھیے، اللہ کی قربت کے لیے پڑھیے، انشاءاللہ اس کا بہت فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔